کا انتخاب کہ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہ اللہ وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے. ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، اللہ فرماتا ہے اس نے ہدایت دے کے بھیجا ہے اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے. سبحان اللہ. اس کو بھیجا ہے اپنے رسول کو. وہ اللہ وہ ہے جسے ناز ہے کہ اس نے محمد کو مبعوث کیا. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. اس نے دو صفات یہاں بیان کی ہیں کہ اس نے اپنے رسول کو ہدایت دے کے بھیجا ہے اور دین حق دے کے بھیجا ہے. یہ جو افراد آج کل پیش کر رہے ہیں کہ کسی بھی دین کو مان لو، اگر اس دین پہ عمل کر لیا تو جنت پہ پہنچ جاؤ گے، تو اللہ کہہ رہا ہے نہیں، اس نے اپنے رسول کو دین حق دے کے بھیجا. اگر تمام ادیان حق ہوتے تو پھر اللہ یہ کیوں کہتا کہ اس نے اپنے رسول کو حق دے کے بھیجا؟ پہنچا پا رہا ہوں. یہ جو آج ریلیجس پلورلزم کی بات کی جا رہی ہے، یہ جو آج تصور دیا جا رہا ہے کہ کسی بھی دین کو مان لو، اپنے ہی دین پہ عمل کر لو تو بخشے جاؤ گے. اللہ کبھی نہ کہتا کہ کسی بھی دین پہ اللہ سارے ادیان کو پھر حق قرار دیتا. یہ نہ کہتا کہ اس نے اپنے رسول کو دین حق دے کے بھیجا. دین حق کیا ہے؟ رائٹیس پاتھ جسے کہا جاتا ہے، جو صحیح راستہ ہے. دین حق وہی ہے جو صحیح راستہ ہو. اگر سارے راستے صحیح ہوتے تو اللہ کبھی اسلام کو حق نہ کہتا. اسلام کو حق کہنا اس بات کی علامت ہے کہ باقی حق نہیں ہے. بات ہوتی کہ نہیں؟ دین حق دے کے بھیجا. والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ دین کا ہر چیز پہ غلبہ ہو جائے. دین کا ہر چیز پہ غلبہ ہو جائے، دین کا غلبہ ہو جائے. عزیزان گرامی، آج تک دین کا پوری طرح سے غلبہ نہیں ہوا. اس کا مطلب ہے کوئی ایسا دور آنے والا ہے کہ دین کا پوری طرح سے غلبہ ہو جائے گا. ابھی تک دین کا غلبہ نہیں ہوا. لیظہرہ، یہ جو دین کا اظہار یا ظاہر ہو جانا یعنی دین کا غلبہ ہو جانا. اظہار دین سے مراد ہے یہاں غلبہ. توجہ ہے میرے ساتھ؟ تو یہاں پہ دین کا غلبہ ہو جائے گا. پوری دنیا میں دین کا غلبہ ہو جائے گا، دین اسلام کا غلبہ ہو جائے گا، رسول اسلام کا بول بالا ہو جائے گا. ہر جگہ پہ محمد رسول اللہ رائج ہو جائے گا. پھر کوئی ایسا ہے نا جو علی ولی اللہ کا ماننے والا ہے. پوری دنیا کے اندر دین حق کو رائج کرے گا. کہ میرے جو بھائی ہیں ان کا ہمیشہ بارہواں موضوع رہتا ہے تو میں نے اس آیت کا انتخاب کیا. یہ ہمیشہ چاہتے یہی ہے کہ بارہواں متعلق کو پیش کروں، کیونکہ بارہواں امام کا ہمیشہ ان کے ذہن میں رہتا ہے، اس لیے میں نے اس آیت کا انتخاب کیا. برائے خوشنود امام زمان بلندتر صلوات. تھوڑا آگے ہو جائیے. بھائی محمد آل محمد صلوات. میں قرآن کی بڑی واضح سی آیت ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ دین کا غلبہ ہو جائے. ہر جگہ پہ دین کا غلبہ ہو جائے گا. ایسا ایک ایسا وقت آنے والا. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کوئی قرآن میں دلیل ہے، ثبوت ہے وجود مقدس صاحب الزمان پہ. کوئی آیت ہے قرآن کے اندر جو ثابت کرے کہ امام زمانہ کا وجود ہے؟ سننے کا سوال رہتا ہے. میں کہتا ہوں کہ ایک آیت نہیں، قرآن کی ہر وہ آیت. ایک آدھ آیت نہیں، میں آیات پیش کروں گا ابھی آپ کے سامنے. چلیں آج انشاءاللہ کوشش کروں گا مجلس کو پوری طرح سے پنجتنی بنا دوں. 5 آیات پیش کروں گا انشاءاللہ وجود مقدس صاحب زمان پہ. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ صرف یہی 5 آیات نہیں جو میں پیش کروں گا، ہر وہ آیت جو ابھی تک زندہ تعبیر ہے، جس کی تفسیر ابھی سامنے نہیں آئی، ہر وہ آیت جس کی تفسیر ابھی تک سامنے نہیں آئی، وہ دلیل ہے وجود مقدس صاحب الزمان. ہر وہ آیت جس کی تفسیر ابھی سامنے نہیں آئی، اس کا مطلب ہے کہ کوئی ہے جو اس آیت کی تفسیر ہے. کوئی ہے نا ایسا وجود کہ جو اس آیت کی تفسیر ہے، تو وہی جو اس آیت کی تفسیر ہے اسی کو صاحب تفسیر کہا جائے، اسی کو وارث قرآن کہا جائے. کوئی قرآن کا وارث آج تک موجود ہے. ایک جملہ یہاں پہ روک کے کہہ دوں پھر آیات کو پیش کروں گا
کوئی قرآن کا وارث موجود ہے. عزیزان گرامی آج تک قرآن باقی ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی وارث قرآن بھی باقی ہے. جو مفسر قرآن ہے جو حقیقی معنی میں قرآن کا وارث ہے, جب میراث باقی ہے تو پھر کوئی وارث بھی ہونا چاہیے. قرآن میراث ہے اس کا مطلب ہے کوئی وارث ہے. قرآن میراث ہے اس کا مطلب ہے کوئی وارث ہے. یہاں پہ روک کے اور جملہ کہہ دوں, جب قرآن میراث ہے تو کوئی وارث ہونا چاہیے. میراث کی کیا شرائط ہے؟ میراث اتنی پاک ہے کہ اسے بغیر وضو کے چھوا نہیں جا سکتا. جب میراث اتنی پاک ہے تو سوچے وارث کتنا پاک ہو. گرامی تو اب یہ آیات کو پیش کر رہا ہوں. یہ آیت وہ آیت ہے جسے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ آیت وہ آیت ہے جسے کہا جاتا ہے یہ دلیل ہے وجود مقدس صاحب الزمان. امام زمانہ کے وجود کا دلیل. علامہ طباطبائی صاحب المیزان جنہوں نے تفسیر لکھی ہے المیزان فی تفسیر القرآن, 20 جلدوں میں تفسیر لکھی ہے. اور یہ اگر تفسیر بہت زیادہ وہ پھیلا کے لکھتے تو کم از کم بھی 50-60 جلدیں بنتی, شاید 100 جلدیں بنتی. اب ان کے شاگرد عطرہ جوادی عاملی 100 جلدوں پہ تفسیر لکھ رہے ہیں. اس تفسیر کا نام ہے تسنیم. 40 سے زیادہ جلدیں چھپ چکی ہیں جو میرے پاس موجود ہیں, باقی بھی لکھی جا رہی ہیں. 90 برس سے آنا خدا انہیں زندگی دے گی تفسیر مکمل کر رہے ہیں. بہت سے افراد نے شروع کی تفسیر لیکن مکمل نہیں کر سکے. ابھی انہوں نے صرف سورہ بقرہ پہ 10 جلدیں لکھی, سورہ فاتحہ پہ صرف ایک سورہ پہ 1 جلد لکھی ہے 800 صفحے. بڑا کے سنا ہے تو یہ 100 جلدوں پہ لکھ رہے ہیں. تو علامہ طباطبائی چاہتے تو 100 جلدوں پہ تفسیر لکھ سکتے تھے لیکن 20 جلدوں پہ لکھی. تو ان سے کہا کہ آپ نے اتنا خلاصہ کیسے کی؟ کہ میں ایک مرتبہ لکھتا تھا تفسیر, اسے پڑھتا تھا, اس کے بعد پھر وہ پھاڑ دیتا تھا تاکہ دوبارہ رجوع نہ کر سکوں. اسے پھاڑ دیتا تھا تاکہ رجوع نہ کر سکوں. جلانا اجازت نہیں ہے, آیات کے جلانے کی اجازت نہیں ہے. وہ ٹھیک ہے کہ تیسرا خلیفہ جلاتا رہا قرآن, لیکن ہمارے ہاں جلانے پہ جرم ہے اور اس کے اوپر سزا ہے. کوڑے ہیں اسلام کے اندر کہ اگر کوئی جلا دے قرآن کی آیات کو جانتے پوچھتے ہوئے, کہا کہ اس کو بہا دو پاک پانی میں. آیات کو بہا دو پاک پانی کے اندر, دریا میں بہتے ہوئے پانی میں بہانے کی اجازت ہے. دفنانے کی پاک سرزمین میں اجازت ہے لیکن قرآن کو جلانے کی اجازت نہیں ہے. پتہ نہیں بات واضح ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, کیونکہ قرآن پاک کتاب ہے, پاک کتاب ہے, اس لیے اس کو پاکیزگی کے اندر رکھا جا سکتا ہے لیکن اس کو آگ نہیں لگائی جا سکتی. تو کہتے تھے میں پھاڑ دیتا تھا کہ رجوع نہ کر سکوں. پھر اسی کا وہ جو میں نے 2 صفحے میں ایک آیت کی تفسیر لکھتا تھا اس کو خلاصہ کرتا تھا, اسے دوبارہ لکھتا تھا کہ خلاصہ کر کے لکھوں, اس کی تلخیص لکھوں, سمرائز کروں. کہ وہ جو 2 صفحے کی لوگ بات کہتے تھے, میں جب اسے ایک پیراگراف میں لے آتا تھا کہتا تھا اب یہ تفسیر بنی ہے. اب سمجھ رہے ہیں کہ المیزان 20 جلدوں میں کیسے سموئی ہے. انہوں نے سمرائز کر کے لکھا. بہت سے لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ شکوہ کرتے کہ مولانا سمجھ ہی نہیں آتی. بھائی انہوں نے علامہ طباطبائی جو 2 صفحے میں لکھتے تھے اسے خلاصہ کر کے جب ایک پیراگراف میں لے آتے تھے کہتے تھے اب تفسیر بنی. 20 سال میں زحمتیں کرنے کے بعد انہوں نے خلاصہ کر کے تفسیر لکھی, اس کا نام رکھا المیزان فی تفسیر القرآن. تو صاحب المیزان, میں نے زیادہ تو نہیں پیچیدہ کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ ان سے جب پوچھا گیا کہ بھئی اتنی آیات, آپ کہتے ہیں کہ ہر وہ آیت جو تفسیر ہے امام زمانہ کی, اس کو آپ یہ بتائیے کہ سب سے بڑی دلیل کون سی آیت ہے وجود مقدس صاحب الزمان پہ؟ کس سے پوچھا؟ صاحب المیزان علامہ سید محمد حسین طباطبائی سے. کیا بتائیے سب سے بڑی دلیل کون سی آیت ہے وجود مقدس صاحب الزمان پہ؟ تمام آیات میں سے یہ آیت سورہ قدر کی یہ آیت سب سے بڑی دلیل ہے امام زمانہ کے وجود پہ. تنزل الملائکۃ فیہا بإذن ربہم من کل امر. یہ آیت سب سے بڑی دلیل ہے وجود مقدس صاحب الزمان پہ. اب اس آیت میں کیا کہا؟ تنزل الملائکۃ اور روح فیہا بإذن ربہم من کل امر. کہ جب بھی شب قدر آتی ہے تو ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں. تنزل الملائکہ تو نہیں کہا, پاسٹ ٹینس نہیں ہے, ماضی کا صیغہ نہیں کہا, مضارع کا صیغہ کہا. میں اس کو عربی میں کہہ کے اس لیے میں پہنچا نہیں سکا. ماضی کا صیغہ نہیں کہا, مضارع کا صیغہ کہا, پاسٹ ٹینس نہیں کہا, پریزنٹ کنٹینیوس کہا, پریزنٹ کنٹینیوس کہا. یہ تنزل الملائکۃ والروح پریزنٹ کنٹینیوس ہے, یعنی جب بھی شب قدر آتی ہے تو ملائکہ نازل ہوتے ہیں. جب بھی
شب قدر آتی ہے تو ملائکہ نازل ہوتے ہیں. تو بھائی کس پہ نازل ہوتے تھے؟ جب پیغمبر اسلام تھے تو ان پہ نازل ہوتے تھے. پیغمبر اسلام پہ نازل ہوتے تھے. ان کے بعد جناب امیر پہ نازل, جناب امیر کے بعد امام حسن مشتبہ پہ, امام حسین پہ. تو پھر مانو نا آج کوئی پیغمبر جیسا باقی ہے. علامہ طباطبائی کہتے ہیں یہ آیت دلیل ہے وجود مقدس صاحب الزمان ہے. آج کوئی ایسا موجود ہے محمد آل محمد صلی خدا جیسا باقی ہے کہ جس پہ ملائکہ اور روح الامین نازل ہوں. بھائیوں کا نظریہ یہ ہے کہ بھئی ہم ہی پہ اور آپ پہ نازل ہوتے ہیں. ملائکہ ہم پہ نازل ہوتے ہیں. کہ شب قدر میں جب آپ کو محسوس ہو کہ کسی نے آپ کا ہاتھ ملا لیا ہے تو سمجھنے کو فرشتہ آیا. معاذ اللہ, میں اپنے متعلق تو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ مجھ پہ کوئی فرشتے نازل نہیں ہوتے. ہم لوگ ایک ہی فرشتہ دیکھیں گے, ان کا نام ہے ملک الموت. بات واضح ہو رہی ہے. کوئی دعویٰ نہ کرے مجھے فرشتے نظر آتے ہیں. دن میں تارے تو نظر آ سکتے ہیں, فرشتے نظر نہیں. بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی. تو ہمیں فرشتے نظر نہیں آتے, فرشتے ملائکہ. دیکھیں مجھے تعجب ہوتا بعض اوقات مسلمانوں پہ, ماننے پہ آئے تو اپنے متعلق مان لیں کہ ہمیں فرشتے نظر آتے ہیں, اور نہ ماننے پہ آئے تو اپنے رسول کو ایسا نہ مانے کہ کہتے ہیں کہ وہ بھی ہمارے جیسے. ایک اور جو کہ جملہ کہہ دوں, ماننے پہ آئے تو یہ مان لیں کہ بھئی رسول خدا نے کان میں کیا کہا تھا ہم نے سن لیا. سننے پہ آئے تو کان میں کہیں بات کہ جناب مطالب سے کان میں, بھئی کان میں کیا اسی لیے رہے ہیں کسی اور کو کوئی سنائی نہ دے. کہ نہیں, سننے پہ آئے تو کان میں کہیں بات سن لیں, اور نہ سننے پہ آئے تو غدیر میں چیخ چیخ کے اعلان ہو. اب یہاں پہ سرور کائنات سے مطلب یہ آیت بہت اہم آیت ہے. تنزل, جب بھی شب قدر آتی ہے تو ملائکہ اور روح نازل ہوتے ہیں. لیکن جو دلیل ہے نا وہ اس کا اگلا جملہ ہے, تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر. ہر امر کو لے کے, میں لفظ امر کا ترجمہ نہیں کر رہا کہ آپ کی کچھ بھی کہہ لیجیے کہ یہ ہر امر, کل امر, ہر امر لے کے نازل ہوتے ہیں. ملائکہ اور روح الامین ہر امر لے کے نازل ہوتے ہیں. تو کوئی ایسا اولی الامر ہے نا, کوئی اولی الامر ہے جس پہ ملائکہ ہر امر لے کے نازل ہوتے ہیں. اب یہ امر کیا ہے, میں آئیے قرآن سے پیش کرتا ہوں جس کا میں نے ترجمہ نہیں کیا ہے. یہ گرامی اللہ نے قرآن کے جگہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ, اے میرے حبیبی آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں, کہہ دیجیے قُلْ روح من امر ربی, کہہ دیجئے کہ روح بھی میرے رب کا ایک امر ہے. روح بھی میرے رب کا امر ہے, یعنی موت اور حیات امر ہے, زندگی اور موت امر ہے. اور جو ہو جو موت و حیات پہ قدرت رکھتا ہو, وہ جانتا ہو کہ کتنی سال میں مرنے والے ہیں, کتنی دنیا میں آنے والے ہیں, وہ سب چیزوں کا علم رکھتا ہو, وہی اولی الامر ہے. دوسرا پہلو کو پیش کر رہا ہوں, بہت جلدی گزروں گا. گرامی جتنے بھی عوامر دیکھتے چلے جائیے قرآن میں کس کس چیز کو امر کہا گیا ہے. فیہا یفرق کل امر حکیم, اس شب کے اندر, شب قدر کے اندر ہر امر حکیم تقسیم ہوتا ہے. رزق امر ہے, دعا امر ہے, موت امر ہے, حیات امر ہے, ہر چیز امر ہے. تو کوئی ایسا اولی الامر ہے جو ان تمام چیزوں کے علم رکھتا ہے, تمام چیزوں پہ قدرت رکھتا ہے, اسی کو صاحب الزمان کہا جاتا ہے. تو عزیزان گرامی میں دو آیات اور پیش کرنا چاہ رہا ہوں, اگر سننا چاہیں گے. یہ ایک آیت پیش کی ہے آیا سورہ قدر سے, اور ایک جو عنوان ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق, وہ بھی دلیل ہے وجود مقدس صاحب الزمان پہ. اگر ایک اور آیت پیش کروں تو سننا چاہیں گے. سورہ ہود سورہ نمبر 11 ہے, اس کی ایک آیت کو پیش کر رہا ہوں. بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین, جسے اللہ نے باقی رکھا ہے وہ تمہارے لیے خیر ہی خیر ہے. ان کنتم مؤمنین, لیکن ایک شرط ہے, اگر تم مومن ہو, کہ جسے اللہ نے باقی رکھا. امام زمانہ کے یہاں متعلق ہے کہ امام کو کبھی بھی نام سے نہ پکاریں, تو ان کا نام رسول خدا کا نام ہے, نام سے نہ پکاریں. غیبت کے اندر بہت سے علماء نے حرمت کا فتویٰ دیا ہے, بہت سے کہتے ہیں نہیں, یہ غیبت صغرا میں نام لینے کی حرمت تھی, غیبت کبریٰ میں نام
لے سکتے ہیں. لیکن آج ہمارے علماء اس کو حرام نہیں سمجھتے، لیکن پھر بھی احترام نام نہیں لیتے، امام کا نام نہیں لیتے. امام کو ہمیشہ القاب سے پکارتے ہیں. ہمیشہ کہو امام مہدی یا امام صاحب زمان یا کوئی اور لقب کو، کبھی بھی القاب سے پکارے، نام سے نہیں پکارے. تو عزیزان گرامی، القاب سے، امام کے القاب میں ایک لقب ہے بقیت اللہ. امام کا لقب ہے بقیت اللہ، آپ نے سن رکھا ہوگا. تو اب یہ قرآن سے، سورہ ہود سے، بقیت اللہ جسے اللہ نے باقی رکھا. کوئی ایسا ہے نا جسے اللہ نے باقی رکھا. روایات میں ہے جب صاحب الزمان ظہور کریں گے تو اپنا جب تعارف کروائیں گے تو اپنی اس آیت کی تلاوت کریں گے، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین. اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے ظہور فرمائیں گے. امام زمانہ اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے ظہور فرمائیں گے. جب ظہور کریں گے، اس آیت کی تلاوت کر رہے ہوں گے، ہر آدمی سوال کرے گا کون ہے بقیت اللہ؟ امام کہیں گے تمہارے سامنے. صاحب الزمان بقیت اللہ ہیں. ابھی جلدی مطالب کو پیش کروں گا. تو امام بقیت اللہ ہے، جسے اللہ نے باقی رکھا ہے. جسے اللہ باقی رکھے وہی ہے جو دنیا کے نظام کو چلا رہا ہے. میں گرامی ایک اور آیت کی تلاوت کرنا چاہ رہا ہوں. سورہ انبیاء 21واں سورہ ہے، ظاہر آیت نمبر 107 ہے. یہ بہرحال سورہ انبیاء ہے، یہ مجھے یقین ہے اب آخر آیات میں سے ہے. اس آیت کی تلاوت بھی سن لیجئے اگر سننا پسند فرمائیں. بسم اللہ نعرہ صلوات نہیں ہے بلکہ یہ ایمان کی دعوت ہے. انسان اپنے ایمان کو مستحکم رکھے، ایمان کو اپنے تھامے رکھے. یہاں تک مولا کا فرمان ہے کہ اگر تمہیں کبھی بھی ایمان و عمل کے اندر انتخاب کرنا ہو تو کبھی بھی ایمان کو مت چھوڑنا. عمل اگر چھوٹ جائے تو پھر بھی توبہ کی گنجائش ہے، کہ واپس آنے کی گنجائش ہے. حالانکہ تو سب ضائع ہوا ایمان پہ باقی رہنا. اگر ایمان پہ باقی ہو تو کبھی بھی واپس آ سکتے ہیں. گرامی میں بس ایک ہی بات کی تاکید کروں گا، اپنی نسلوں میں ایمان ضرور منتقل کیجیے. نسلوں میں ایمان کا منتقل کرنا بہت ضروری ہے. تو امام نے فرمایا کہ بھی ایمان پہ بے انتہا موت جو ہے بہت ضروری ہے. اب یہ آخری زمانے کے متعلق ہے، ایمان پہ باقی رہیں. تو ایک تو دنیا کے حالات خراب ہوں گے لیکن امام کے ماننے والے پھر بھی ہوں گے. تو بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ نہیں، اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی مومن باقی نہیں رہے گا، صرف 40 مومنین کی مشہور ہو گیا. 40 والی حالت کی روایت میں نے نہیں دیکھی کہیں پہ بھی. 313 کی روایت ہے، لیکن وہ کیسے 313؟ وہ 313 میرے اور آپ جیسے نہیں ہے. 313 جناب سلمان جیسے، جناب مالک اشتر جیسے، جناب حبیب جیسے. روایات میں ہے کہ رسول خدا کے صحابہ میں صرف جناب سلمان ان 313 کے معیار میں پورے اترتے ہیں. کہا اور جناب امیر کے اصحاب کے اندر چند افراد ہیں، ان کے اندر ایک جناب مالک اشتر، اور لوگوں کا نام لیا، لیکن کہا جناب سید الشہداء کے انصار حسینی کا ایسے 313 چاہیے. کسی کے پاس 72 بھی کافی تھے، لیکن صاحب الزمان کو 313. یہ 313 کون ہوں گے؟ جب ان کی حکومت قائم ہو جائے گی تو یہ 313 ان کے گورنر ہوں گے. دنیا کے اندر جو حکومت قائم کریں گے 313 کا وقت، عام افراد نہیں، سپاہی نہیں، انہیں 313 جرنیل چاہیے. 313 جرنیل چاہیے، یہ جو صاحب الزمان کے لشکر کے 313. ابھی پچھلے دنوں سمرات یعنی اس سال نہیں، چند برس پہلے آغا وحید خراسانی نے سوال کیا گیا، کہا کہ آغا ذرا 313 سے متعلق کچھ بیان فرمائی کہ ان کا کیا معیار ہوگا. کہا روایات میں ہے کہ ان سب کے پاس ایک ایک تلوار ہوگی اور ایک تلوار کے اندر 1000 کلمات ہوں گے، اسماء اعظم ہوگی. جیسے جوشن کبیر میں 1000 نام ہے اللہ کے. کہا ان سب کے پاس 1000 کا، سب کے پاس سی الارض ہوگا. الارض سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ قصد کیا، باہر نکلے اور فوراً کربلا پہنچ گئے. نہ پہنچ گئے، ٹکٹ نہیں خریدیں گے، ویسے پہنچنے والے. کہا ایسے 313 چاہیے. انہوں نے 313 کا جو معیار بتایا، کہا جس کے 313 ایسے ہوں، سوچئے وہ خود کیسے ہوں گے. سننا چاہیں گے؟ میں پھر بھی پورے اتنا کوشش کر رہا ہوں کہ میں کو پیش کروں. گرامی یہ تمام کے تمام جو 313 ان کا معیار بہت بلند ہوگا. دنیا کے اندر جنگیں ہوں گی، حالات خراب ہوں گے، لیکن کبھی بھی مؤمنین ختم نہیں ہوں گے. جو آپ بہت سے لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ نہیں دنیا میں ختم ہو جائیں گے، اور اسی کی وجہ سے 2 فرقے بن گئے. ایک بہائیوں کا اور جیسے ایونجیلیکل کرسچن، جیسے عیسائیوں کا مسلمانوں سے بنا بہائی اور ان کی طرف سے ایونجیلیکل کرسچن. ایونجیلیکل کرسچنز کا بھائیوں کا کیا نظریہ ہے؟ وہ کہتے ہیں برائی بڑھاؤ تاکہ جناب عیسیٰ. جب ایونجیلیکل کرسچنز کہتے ہیں کہ برائی بڑھے گی تو جناب عیسیٰ جلدی آئیں گے، اور یہ بھائی کہتے ہیں کہ جتنا گناہ بڑھے گا اتنی جلدی امام مہدی آئیں گے. اب سمجھ میں آ رہا ہے.
یہ وہ کہتے ہیں برائی بڑھاؤ. تو وہ کہتے ہیں کہ جتنا ظلم بڑھاؤ گے. اب یہ ایونجیلیکل کرسچنز ہیں, جارج ڈبلیو بش بھی ایونجیلیکل کرسچن تھا, تو وہ کہتے ہیں کہ جتنی جلدی ظلم زیادہ بڑھے گا اتنی جلدی امام آئیں گے. عزیزان گرامی, یہ نہیں ہے کہ تم برائی میں حصہ لو, وہ سمجھے ہی نہیں ہے بنیادی دین کی بنیاد. میں بات پہنچا پا رہا ہوں. کیا دنیا میں برائی بڑھ ہی رہی ہوگی, تم اپنے آپ کو محفوظ رکھنا, اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا, تاکہ تم جب امام آئے تو حق پہ رہو. اگر برائی بڑھاؤ گے تو ایسا نہ ہو دجال کے ساتھ محشور ہو جاؤ. میں کہہ گیا اب یہ جتنے بھی برائی بڑھانے والے ہیں وہ دجالی ہیں, وہ دجال کے ساتھ ملنے والے ہیں. جو امام کے ماننے والے ہیں وہ امام کی کوشش کریں گے کہ ان کے پیغام کو آگے بڑھائیں, تشیع کو آگے بڑھائیں, ایمان کو عام کریں. سننا چاہیں گے نا چاہیں گے؟ اگر کہیں تو میں تمام کر دیتا ہوں. نعرہ مجھے انشاءاللہ تعالیٰ تائید کے لیے ملا ہے. آپ کی محبت کا شکریہ. عزیزان گرامی, یہ تمام حضرات اگر تھوڑی سی بات کی غور کر لیجیے گا تو ایمان جتنا مضبوط ہوگا انسان اتنا ہی امام سے قریب ہوتا چلا جائے گا. تو آخری زمانے کے اندر ایمان محفوظ رکھنا بڑا مشکل ہوگا. تو امام نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ہاتھ پہ انگارہ رکھنا آسان ہوگا, ایمان محفوظ رکھنا مشکل ہوگا. کہ اس زمانے میں جو بھی ایمان پہ قائم رہے گا بس وہی صاحب الزمان کے لشکر میں ہوگا. آپ فرماتے ہیں وہی افراد امام کے لشکر کے اندر ہوں گے کہ جن کا ایمان محفوظ رہے گا آخری زمانے کے اندر. کا ایمان ضائع ہوتے چلے جائیں گے. میں یہاں پہ ایک اور جو جملہ کہنے والا ہوں تھوڑا سخت ہے, سن لیجیے گا, تمہیں باندھ دوں اس کے لیے. عزیزان گرامی, امام فرماتے ہیں کہ ابھی آخری زمانے میں ایمان ضائع ہوتے چلے جائیں گے لوگوں کے, حتیٰ یہاں تک کہ ہمارے بھی بہت سے ماننے والے ہیں کہ جو ایمان کا دامن چھوڑ جائیں گے. ہمارے ماننے والے ہوں گے اور ایمان کا دامن چھوڑ دیں گے, ہمیں ماننا چھوڑ دیں گے. یعنی وہ کہیں گے کہ نہیں میں نہیں مان, پتہ نہیں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے, ہوگا کہ ظہور کہ نہیں ہوگا, نہ جانے کیا ہوا. کا یہ جو جلد باز ہوں گے وہ ہر چیز میں ہلاک فی المستعجلون, جلد بازی کرنے والے ہلاک ہو جائیں گے. جلد بازی کرنے والا ہلاک ہو جائے گا. وقت بالوقتون, جو وقت معین کریں گے ان کی تکذیب کرو کیونکہ وہ بھی ہلاک ہونے والوں میں ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں بتا دیتا ہوں اگلے سال آ رہے ہیں, نہیں 100 سال تک نہیں آئیں گے. بھائی تجھے کیسے پتا؟ کوئی بھی آدمی آپ سے کہے کہ میں جانتا ہوں امام تب آنے والے کو, کہ نہیں اس کی فوراً تکذیب کیجیے گا, تم جھوٹے ہو. بات پہنچ رہی ہے. یہ بھی وہ بات نہیں جو میں کہنا چاہ رہا تھا, کہا تک سب بات ہے. تو امام نے فرمایا کہ بھائی آپ اگر کہا کہ اگر سارے مومن ختم ہو جاتے اور کافر و منافق ہی رہ جاتے تو پھر اس کا مطلب تھا کفر کو اسلام پہ غلبہ ہوگا. کبھی بھی کفر و نفاق کو غلبہ نہیں ہوگا, ایمان ہی غالب رہے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایمان ختم ہو جائے. اگر ایمان ختم ہو گیا تو پھر اللہ نے جو دین بھیجا تھا وہ ختم ہو گیا. ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا. اسلام باقی رہے گا, اہل ایمان باقی رہیں گے, ہمیشہ ہر دور میں باقی ہوں گے. تو پریشان نہ ہوئیے گا. جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں, چھٹے امام اسلام کی حدیث ہے, سب تو غربالون, تمہیں غربال کیا جائے گا, چھانا جائے گا. اب چھانا, اب یہاں کے بچے شاید نہ سمجھیں. تو جیسے مثال کے طور پہ ہم لوگ مختلف چیزوں کو, جیسے فلاور کو آپ چھانتے ہیں یا آٹا ہے اور چیزیں ہیں, جب انسان چھانتا ہے نا تو اس میں سے چیزیں جو صاف ہوتی ہیں وہ نکل جاتی ہیں اور جو خراب ہوتی ہیں رک جاتی ہیں. فلٹر کر لیتے ہیں, چلیے فلٹر کا استعمال کر لیں. پانی کو فلٹر کیا جاتا ہے, اس میں سے بھی صاف پانی نکل جاتا ہے اور چیزیں خراب رک جاتی ہیں. تو امام فرماتے ہیں تو غربالون, تمہیں غربال کیا جائے گا, چھانا جائے گا, خالص ترین صرف شیعہ پار جائے ظہور کے لیے. پھر کہا کہ مولا کیا ہوگا, پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ مولا نے کہا ستو غربالون, تمہیں دوبارہ چھانا جائے گا, خالص ترین صرف شیعہ ظہور کو دیکھیں گے. کہ مولا پھر کیا ہوگا؟ پھر امام نے فرمایا ستو غربالون, یعنی کم از کم 3 دفعہ چھانا جائے گا. 3 دفعہ انسان جو ہے وہ نیٹ سے گزرے گا, فلٹر سے گزرے گا, جب خالص ترین صرف. اب سمجھ میں آ رہا ہے یہ کربلا کا مارے کا, جو خالص ترین تھے صرف وہی حسین ابن علی کے ساتھ کربلا کا, جو خالص ترین ہوں گے وہی صرف امام زمانہ کے ہوں گے, خالص ترین ہوں گے وہ امام کے ساتھ ہوں گے. بسم اللہ بسم اللہ. عزیزان گرامی, قرآن میں آیات کی تلاوت کرتے چلے جائیں گے. آپ کو میں نے کہا نا, ہر وہ آیت جو ابھی تک زندہ تعبیر ہے, جس کی تفصیل سامنے نہیں آئی ہے, وہ دلیل ہے وجود مقدس صاحب الزمان علیہ السلام. جب امام ظہور فرمائیں گے تو ظہور سے پہلے کے کچھ ایسے حالات ہیں جو دنیا کے اندر ایک بہت بڑی تبدیلی لے آئیں گے, اور وہی پیش خیمہ بنیں گے صاحب الزمان کے ظہور کا. دنیا کے اندر ایک بے انتہا ظلم و جور بھر چکا ہوگا. اب اسی دوران جب پوری دنیا میں ظلم و جور بھر چکا ہوگا تو ہم اپنے ایمان کو کیسے محفوظ رکھیں؟ آیا یعنی بالکل مومنین معاذ اللہ
خدا نہ خاصا ختم ہو جائیں گے، یا کہ نہیں مومن باقی رہیں گے لیکن زیادہ جو ہیں وہ کفر و نفاق. سن رہے ہیں گرامی؟ اب یہ نہیں ہے کہ ایمان ختم ہو جائے گا مومن ختم ہو جائیں گے، نہیں، اسلام باقی رہے گا، ایمان باقی رہے گا، مومن باقی رہیں گے، لیکن غلبہ کیا ہوگا اس وقت کفر و نفاق کا ہوگا. زیادہ افراد منافق و کافر ہوں گے لیکن ایسا نہیں ہے کہ مومن نہیں ہوں گے. امام کے لاکھوں کی تعداد میں، ملینز کی تعداد کے اندر امام کے اپنے ماننے والے ہوں گے جب امام ظہور فرمائیں گے. پوری دنیا کے اندر بڑی تعداد کے اندر امام کے ماننے والے ہوں گے، بلکہ یہاں تک روایات میں ہیں جنگیں اتنی ہوں گی کہ ان جنگوں کے نتیجے میں کفار و منافقین مارے جائیں گے اور تم کثرت کے اندر ہو جاؤ گے، تمہاری آبادی بڑھتی چلی جائے گی. دوسرا کہا بیماریاں پھیلیں گی، ان بیماریوں کے اندر افراد مریں گے. کہا مولا آپ کا کوئی بھی ماننے والا نہیں مرے گا، نہ جنگ کے اندر نہ ہی بیماری میں. امام نے کہا نہیں، کچھ ہمارے بھی مارے جائیں گے لیکن وہ شہید ہوں گے، لیکن اتنے کم تعداد میں ہوں گے جیسے آٹے میں نمک. جو بھی ہمارا ماننے والا ہوگا وہ بچتے جائیں گے اور دوسرے مرتے جائیں گے. جنگوں کے اندر بھی یعنی بہرحال آخری زمانے کے اندر ہماری جانوں خطرہ ہوگا، لیکن جب یہ بیماری اور جو آخری محاذ شروع ہوگا اس کے اندر کفار و منافقین زیادہ مریں گے. کہا مولا یہ جو آپ نے کہا کہ آپ کے ماننے والے بچ جائیں گے، یہ آپ کے ماننے والے سے کیا مراد ہے؟ آپ کے معیار پہ یا ہمارے معیار پہ؟ اگر آپ کے معیار پہ تو اس پہ کوئی بھی پورا نہیں اترے گا. تو کہا آپ کے معیار پہ یا ہمارے معیار پہ؟ تو آپ نے فرمایا کہا کہ کوئی کیسا بھی ماننے والا، لیکن جب ہمیں ماننے والا جب وہ ہمیں مانتا ہے تو ہمارا ماننے والا ہے. میں جملہ کہنے والا ہوں، بڑا سخت ہے، پتہ نہیں کتنے لوگوں سے برداشت سے کتنے سے نہ ہو. مولا فرماتے ہیں کہ ہمارا ماننے والا ہو کافی ہے. کہا کہ مولا کیسا؟ کہا اگر ہمارا ماننے والا گنہگار بھی ہے تو ان کے بعمل سے افضل. کیوں؟ کیونکہ ہماری ولایت رکھتا. جب تک ولایت نہ رکھتا ہو تو کہا کسی بھی عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ولایت کے بعد ہی فائدہ ہوگا. ہر آدمی امام کے لشکر میں نہیں ہوگا، بہترین افراد پہنچیں گے. اب سمجھ میں آ رہی ہے یہ دعائیں مانگنا کہ پروردگارہ ہمیں ان کے لشکر میں شامل فرما. ہمارے استاد ہمیشہ کہا کرتے تھے اگر زندہ تو خدا نے اور لمبی زندگی دے. تو یعنی اس وقت بہت اتنے بزرگ تھے، 20 سال پہلے کی بات ہے. وہ ہمیشہ ایک جملہ کہتے تھے امام زمانہ کی دعا رد نہیں ہوتی، علامت ہی امام کی یہ ہے کہ جس کی دعا رد نہ ہو. اب یہ دعا مانگو کہ جب وہ دعا مانگے تو ہم ان کی دعاؤں میں شامل ہیں. دعائیں امام زمانہ جب وہ دعا مانگے کہ میں اپنے شیعوں کے لیے دعا مانگ رہا ہوں تو ہم ان شیعوں میں آتے ہیں، دعا مانگتے ہیں پروردگارہ میرے جو شیعہ ہیں، جو غریب ہیں انہیں صبر دے، جو امیر ہیں انہیں وسعت دے، انہیں سخاوت دے. پتہ نہیں توجہ ہے نہیں، یہ امام کی دعاؤں کے اندر سے، باب امام کی دعاؤں کے اندر ہے. پروردگارہ جو مسافر ہیں ان سب کو سفر میں کامیاب فرما، جو تاجر ہیں انہیں تجارت میں کامیاب فرما. یہ امام کی دعاؤں کے اندر دعائیں ہیں. عزیزان گرامی ان تمام دعاؤں کے اندر امام سارے شیعوں کے لیے دعا مانگتے ہیں. ہمارے استاد کہتے تھے کہ یہ دعا مانگو، جب دعا مانگیں امام تو ہم ان شیعوں میں ہوں جن کے لیے مولا دعا مانگ رہے ہیں. عزیزان گرامی امام کے شیعوں کے اندر ہوں. بس بھی آخری جملہ سن لیجیے، میں زیادہ وقت نہیں لینا چاہ رہا ہوں. تو اب امام کے ان شیعوں میں ہوں جن کے لیے امام دعا مانگ رہے ہیں. عزیزان گرامی ایک مومن ساتھ امام کے پاس اس نے کسی مومن کو جا رہا تھا، اس سے کہا کہ مولا سے ملنے جا رہے ہو تو مولا سے کہنا ذرا میرے لیے دعا مانگ دی، میں آج کل بہت پریشان ہوں. تو دعا مانگ سن رہے تو کہا کہ بھئی مولا سے کہنا میرے لیے دعا مانگ دے، میں بہت سخت پریشان ہوں. تو جیسے وہ شیعہ پہنچا کا مولا نام لیا، اس نے اس شیعہ کا مولا، اس نے کہا تھا میرے لیے مولا سے کہیے گا دعا مانگ دیں، میں بہت پریشان ہوں. مولا نے کہا اس سے کہنا ہم تم سے غافل کب ہیں. میں آپ سے دیکھ رہا ہوں. اس ایک مرتبہ جب ممی نے کہا نا کہ مولا سے کہنا دعا مانگے تو مولا نے کہا اس سے کہنا کہ ہم تم سے غافل کب ہیں کہ تم دعاؤں کے لیے کہو. کہا تم ہمیشہ اپنے آپ کو یہ سوچتے ہو کہ پتہ نہیں مولا کو پتہ بھی ہے میں کس حالت میں ہوں نہیں ہوں. کہا امام اسے کہا جاتا ہے جو اپنی رعیت کے ہر فرد کو جانتا ہے. اپنے یہاں تک روایات میں ابن قول وحی نے یہ روایت لکھی ہے کامل الزیارات میں. کہا جب امام حسین کے زائرین آتے ہیں نا تو چاہے کتنی بھی تعداد میں ہوں مولا اپنے ہر زائر کو اس کے نام سے حسب نسب سے پہچانتے ہیں. تو اس کے نام سے حسب نسب سے پہچانتے ہیں میرا شیعہ. لیکن بعض زائرین تو بس ایک ایک نگاہ دیکھتے ہیں اور بعض ایسے ہوتے ہیں جنہیں دیکھتے رہتے ہیں.
حیران گرامی تو کوشش کیجیے میں ایسا بن جاؤں کہ جس پہ امام کی نظر ہو. ہماری سب کی تو نظر امام پہ ہے, میں ان میں ہوں کہ امام کی نظر مجھ پہ ہو. کچھ ایسے بن جاتے ہیں حیران گرامی کہ جن پہ امام کی نظر ہوتی ہے. میں یہ آخری جملوں کو پیش کر رہا ہوں اس سے پہلے کہ میں مصائب پہ آؤں. حیران گرامی امام زمانہ کو یاد کیجیے کہ آج سب سے زیادہ مصائب بعد امام نظر آتے. میں اور آپ تو صرف یاد کربلا مناتے ہیں, ہم یاد مناتے ہیں, ہم گریہ صرف کرتے ہیں, لیکن روایات میں ہے کہ امام زمانہ جب بھی محرم آتا ہے ان کی نظروں کے سامنے میں اور آپ تو صرف یاد تازہ کرتے ہیں. میں نے الفاظ میں پڑھ دیا, آپ نے گریہ کر دیا, لیکن صاحب الزمان اتنے مظلوم ہیں, وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. میری پھپھیوں کی چادریں چھین امام زمانہ کی نظروں کے سامنے سب کچھ روایات میں